والسلام على رسول الله أما بعد وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، اور تم پاؤ گے لوگوں میں سے بہترین انہیں جو اس معاملے کو ناپسند کرتے ہوں اور سخت ناپسند کرتے ہوں، حتی یقع فیہ، یہاں تک کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ والناس معادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، اور لوگ کان کی مثل ہوتے ہیں، جو ان میں سے جاہلیت میں بہتر ہو وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ زَمَانٌ، البتہ ضرور بھی ضرور تم میں سے کسی ایک پر ایسا زمانہ آئے گا، لَأَن يَرَانِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، اس کا مجھے دیکھنا اس کے مال اور اس کی اولاد سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک یہ چیز بیان کی کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو عہدے کو، حکومت کو، اختیارات لینے کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ آج تو معاملہ بالکل الٹ ہے، لوگ حکومت لینے کے لیے کفر کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں، اسلام سے غداری، ملک سے غداری کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، عہدہ لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، یعنی حکومت مانگنا، عہدہ مانگنا تو دور کی بات، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اگر زبردستی ان کے اوپر ڈال دی جائے تو پھر وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود وہ اس کی خواہش تک نہیں رکھتے۔ یہ بہترین لوگ ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عہدوں کی خواہش رکھنا اور اسی طرح حکومت کی خواہش رکھنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی کی ایسی کیفیت جیسی یوسف علیہ السلام کی تھی کہ اللہ کے وہ نبی تھے اور جو نبی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ مجھے خزانے کے اوپر معمور کر دیجئے، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ ایک خیر کے جذبے سے تھا۔ باقی ہمارے لیے اس میں یہی حکم ہے کہ عہدوں سے بچ کے رہیں، ذمہ داریوں سے بچ کے رہیں، وہ عہدہ سرکاری ہو کہ غیر سرکاری ہو۔ مثال کے طور پہ کسی محلے کا چیئرمین بننے کی خواہش رکھنا، گلی کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چودھری ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یا مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو عہدے دار اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں کا ٹھیکیدار بنانے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مانگتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی چیز کے ذمہ دار بن گئے ہیں نا اور زبردستی بنے ہیں تو وہاں پہ جو ایچی بیچی بھی ہوتی ہے نا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی جگہ کے منتظم ہو، اس جگہ کے اندر آپ کے تحت اگر اتنا سا بھی ظلم ہوتا ہے، اتنی سی بھی ناانصافی ہوتی ہے، اتنا سا بھی خلاف شرع ہوتا ہے، اس کے جواب دے آپ کو۔ معاملہ بہت سخت ہے۔ تو اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، یار ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہ پڑے، کیوں؟ قیامت کے دن اس کی جواب دہی مشکل ہے۔ پھر لوگ جس کو خود منتخب کرنے زبردستی، اس بندے پر پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ یہ عہدہ جو مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اور جو اس سے بھاگتا ہے، اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اس کے اوپر اگر زبردستی تھوپ دیا جائے کہ نہیں تم ہمارے مسئول ہو، تم ہمارے امیر ہو، تم یہاں کے صدر ہو، تم خزانچی ہو، تم یہ ہو وہ ہو،
زبردستی اس کو پکڑ کے یہ بات کہہ دی جائے، پھر اللہ کی غیبی طور پر مدد آتی، کیونکہ وہ بندہ پسند نہیں کرتا تھا عہدے کو۔ تو یہ سرکاری غیر سرکاری چھوٹے بڑے ہر معاملے کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ ہاں وہ صورتیں الگ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی صلاحیت دی ہے تو آپ اپنی صلاحیت کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پر ایک علم والا شخص ہے، وہاں پر اگر وہ علم پھیلانے کے لیے امامت کو خود نہیں سنبھالتا، ممبر کو خود نہیں سنبھالتا، تو یقینی بات ہے اس کی جگہ پہ کوئی جاہل آ کے بیٹھ جائے گا۔ جس طرح کے صحابی نے کہا تھا کہ اجعلنی امام قومی، اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بنا دیں، تو آپ نے فرمایا وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ، ٹھیک ہے پھر تو ان کا امام بن جا۔ یعنی دینی عہدہ مانگنا قابلیت کی بنیاد پر، یہ اور چیز ہوتی ہے، کیونکہ دینی عہدہ کیا ہے؟ اصل دین کی خدمت ہے، اس کے اندر کوئی شہرت یا کوئی ایسی چیز کا امکان کم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے جو معاملات ہیں اس کو سنبھالنے کی خواہش رکھنا، اور پھر یہ بڑے سخت معاملات ہیں۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے بھی نہیں پھر بھی اس کی خواہش رکھتے کہ یہ مجھے مل جائے، میں اس کا ذمہ دار بن جاؤں۔ آپ دیکھیے ہر جگہ عہدہ طلب کرنے والا، آپ ذرا چیک کریں کیا اس کے قابل ہے؟ ان میں سے 99.99% لوگ اس کے اہل ہی نہیں ہوتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس عہدے کو چلا سکیں، اس ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ لیکن ایک دل کی ایک خواہش ہے اونچی جگہوں پر ہاتھ ڈالنے کی، وہ ڈالتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ منفرد زندگی گزار کے جائیں، اس کے لیے وہ کچھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ وہ اپناتے ہیں جس سے وہ معاشرے کے اندر کچھ نمایاں نظر آئے، اس کے لیے ان کو عہدہ لینا پڑے یا اس کے لیے ان کو غلط رستے اختیار کرنے پڑے، کچھ بھی وہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں۔ جبکہ اصل کامیابی کی زندگی یہی ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد کو سمجھے، گم نامی کی زندگی جس میں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا لیکن آپ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ اپنے اوپر آنے والی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، بہترین زندگی۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان عہدوں کو ناپسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس میں دھکیل دیے جائیں، یعنی لوگ ان کو منتخب کر کے کہیں کہ تم ہمارے اندر اہل ہو، تم ہی اس چیز کو لوگے۔ آپ دیکھیں ابو بکر کی جب بیعت ہوئی، ابو بکر سے افضل امت کے اندر شخص کوئی نہیں ہے، امت نہیں امتوں میں افضل کوئی نہیں ابو بکر سے، لیکن ابو بکر کہتے تھے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم نے مجھے زبردستی یہ چیز دے دی ہے۔ عمر کی باری آئی، عمر بھی ایسے ہی انکار کرتے رہے۔ عثمان تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے، علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جب باری آئی تو علی رضی اللہ عنہ بھاگ گئے، کہا میں نہیں کسی اور کی بات کروں، میں نہیں یہ ذمہ داری اٹھاتا۔ سب نے زبردستی کہا کہ نہیں اب آپ پر آئے گی یہ ذمہ داری۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جواب دہی کتنی مشکل ہے، کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر وہ اس میں واقع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے، پھر وہ اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والناس معادن، لوگ کان کی طرح ہوتے ہیں، کان، پہاڑوں کے اندر جو کانیں ہوتی ہیں نا، جن کو کھود کر اندر سے جواہرات نکالے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں لوگوں کو ایک کان سے تشبیہ دی گئی کہ کان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اس کو کھودا جاتا ہے۔ کانوں میں سے بعض کانیں جواہرات سے بھری ہوتی ہیں، بڑی قیمتی اور عمدہ ہوتی ہیں، اور بعض کے اندر سوائے ریت اور مٹی کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ جب کوریدو گے وہ اتنے اچھے نکلیں گے، اتنے خیر والے نکلیں گے، اتنے معاشرے کے لیے وہ مثبت ثابت ہوں گے کہ وہ سونے چاندی کی کانیں ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ان سے کبھی معاملہ کرنا پڑ جائے، آپ کو ان سے کبھی ضرورت پڑ جائے، آپ کو ان سے کبھی حاجت پڑ جائے، وہ ایک ریت اور مٹی کی کان کے سوا کچھ نہیں نکلتے، ان کے اندر کوئی خیر والی چیز نہیں نکلتی۔ یہاں پر ہمیں دیکھنا کہ میں کیسی کان ہوں، میرے اندر سے اگر کھولا جائے، میرے اندر کو باہر لایا جائے تو
سوائے حسد، بغض، نفرت، لالچ، حرص، اس کے سوا بھی کچھ نکلے گا میرے اندر سے؟ میں کیسی کام ہوں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قیمت اس پودے کی ہوتی ہے جو پھلاور ہوتا ہے، جو پھل نہیں دیتا اس درخت کی لوگ اتنی قیمت بھی نہیں دیتے۔ جس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو لوگ کانے ہیں، کانے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی مٹی ہے۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان میں سے جو جاہلیت میں بہتر ہے نا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی عادات، ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ کافر ہو کر بھی کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے، فیصلے میرٹ اور معیار پر کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت میں بہترین لوگ ہیں۔ یہ جب اسلام لے آئیں تو اسلام میں بھی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی عادات کی وجہ سے اور اپنے خدمت اور ایثار کے جذبے کی وجہ سے اسلام میں بھی اونچے مقام پر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نمازی، نیک، تہجد گزار، ہر کچھ کرنے والے، لیکن کسی کے لیے کوئی احساس نہیں، کسی کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں، کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، بس اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ کس میں ہے۔ یہ لوگ نیک ہونے کے باوجود بھی بہترین لوگ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کی حد تک مفید ہوتے ہیں۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، بھئی اپنے لیے تو آپ بہت اچھے ہو، آپ کسی کو کیا فائدہ دے رہے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا، تم صرف اپنی ذات کو فائدہ دے رہے ہو۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ بہت ہی اس کے اندر لوگوں کے لیے جذبات ہیں، لوگوں کی خیر خواہی ہے اور قربانی دینے کا جذبہ ہے، اپنا حق چھوڑنے کا جذبہ ہے، دوسرے کو خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ اسلام کی نظر کے اندر یہ بندہ بہت اونچا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ سب کچھ دے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے حقوق چھوڑ کر اللہ کے ہاں عزت پا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سب کچھ لے لیتے ہیں لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ انسان کے اخلاق، عادات اور اس کی فطرت کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ صرف نماز اور تہجد سے بہترین انسان نہیں بنتا، بہترین انسان وہ اپنے اس اخلاق سے ہی بنتا ہے۔ اصل چیز، وزنی چیز اخلاق ہے۔ اگر ایک مسلمان کو ضرورت ہے آپ کی اور آپ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، آپ تہجدیں پڑھی جا رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ذکر اذکار کیے جا رہے ہیں، نفلی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان آپ کی مدد کا طلبگار ہے اور آپ نوافل میں لگے ہوئے ہیں، ایسے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مسجد نبوی کے اندر اگر 1 ماہ اعتکاف بیٹھوں، مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت کے لیے جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو معاشرے کے اندر ہمیں ایک مفلوج حصہ، ایک ڈیڈ حصہ بن کے نہیں جینا چاہیے، احساس زندگی رکھنا چاہیے، احساس رکھ کے جینا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، اگر کسی کو بندے کو یہ کہا جائے نا کہ تو اپنا سارا مال اور بیوی بچے قربان کر دے، یا یہ پسند ہے یا اللہ کے نبی کا دیدار، صرف دیدار، تو وہ کہے گا مجھے نبی کا دیدار زیادہ پسند ہے۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا اور آیا اور ہے اب بھی کئی لوگوں پر۔ ہم تو کمزور دنیا کے ہوس اور حرص کے اندر مارے ہوئے، وگرنہ اب بھی جن کو محبت ہے وہ کہتے ہیں میری دنیا کا سارا کمائی میری لگ جائے اس بات پہ، میرے بیوی بچوں سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کا دیدار ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی ایک علامت ہے۔
اور یہ خالی دعووں سے نہیں، یہ عمل سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من احبنی فقد احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ ویسے تو بڑے بڑے بدعتی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دعویٰ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ اس کا دعویٰ ہو پوری طرح اللہ کے نبی کی محبت، یعنی ہر شے قربان کر کے نبی کو دیکھنے کی خواہش۔ آپ نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا، اور ایسا زمانہ گزرا بھی ہے آپ کی وفات کے بعد، اور اب بھی یہ کیفیت ہے بعض ایمان والوں کی، وہ کہتے ہیں سب کچھ لٹ جائے نبی کا ایک دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اہل بنا دے، اللہ ہمیں صدق کے دل سے اس کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3588 اور 99۔